السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں سیلاب۔ پاکستان کا وسطی پنجاب سیلاب سے کیسے محفوظ رہا اور کیا انڈیا کا پاکستان میں آنے والے سیلاب سے کوئی تعلق ہے؟ پاکستان میں جب بھی سیلاب آتے ہیں تو دبے دبے لفظوں میں اکثر افراد اس کی وجہ انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑنا قرار دیتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ثابت ہوتی رہی ہے اور ماضی میں یہ سیلاب وسطی پنجاب کو بھی متاثر کرتے رہے ہیں، جہاں سے پاکستان کے 3 دریا یعنی دریائے جہلم، چناب اور راوی گزرتے ہیں۔ تاہم حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقے بالکل مختلف ہیں۔ پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کے آغاز بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب سے ہوا اور اب خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے اس کی زد میں ہیں۔ اس سال آنے والے سیلاب کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ غیر معمولی بارشیں تھیں اور اس کے باعث جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کہیں فلیش فلڈنگ اور کہیں اربن فلڈنگ کے باعث نقصان ہوا۔ تاہم اس وقت پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے وہ دراصل دریائے کابل، سوات اور اب دریائے سندھ میں آنے والے سیلاب کے باعث ہے۔ کچھ روز قبل پاکستان کے وفاقی وزیر مالیاتی تبدیلی کے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ایک جگہ کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں اور اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور جگہ بارش یا سیلاب سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً پاکستان کے شمال سے شروع ہونے والے مونسون بارشیں بلوچستان اور سندھ میں کیوں جا برسیں، اور اس دوران جب پورا ملک سیلاب سے متاثر ہے تو کیا وجہ ہے کہ وسطی پنجاب قدرے محفوظ ہے؟ پاکستان میں موسم گرما کے دوران مونسون سسٹمز اور ہیٹ ویوز۔ حالیہ سیلاب کے وجوہات جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں موسم گرما کے دوران موسمیاتی صورتحال کیا رہتی ہے اور اس دوران بارش برسانے والے مونسون سسٹمز کہاں سے آتے ہیں اور عموماً کہاں برستے ہیں۔ یہ موسمیاتی نظام دراصل خلیج بنگال سے یا بحیرہ عرب سے شروع ہو کر انڈیا میں برستے ہوئے پاکستان کے شمالی علاقوں میں پہنچتے ہیں، جہاں ان کا ملاپ مغرب سے آنے والی ہواؤں سے ہوتا ہے جس کے بعد یہ بارش کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم اس مرتبہ موسم گرما کی صورتحال شروعات سے ہی خاصی غیر معمولی رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل موسمیات صاحبزاد خان نے BBC سے اس بارے میں خاصی دلچسپ تفصیلات شیئر کی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس سال پاکستان میں اپریل کے مہینے میں درجہ حرارت معمولی سے 5 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ معمول کے درجہ حرارت پاکستان کے تمام موسمیاتی اسٹیشن پر اس ماہ میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی اوسط نکال کر سامنے آتے ہیں۔ یعنی اگر اپریل میں معمول کا درجہ حرارت 31 ڈگری ہوتا ہے تو اس سال یہ 36 ڈگری گریڈ کے قریب تھا۔ تاہم صاحبزادہ خان کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اپریل سن 2010 میں بھی درجہ حرارت معمول سے 4-4.5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھا۔ اس طرح مئی کے ماہ میں بھی معمول سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے اور جون کے آغاز میں ہیٹ ویو سے ہوا۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اپریل اور مئی کے مہینوں میں درجہ حرارت زیادہ شدید ہوتے ہیں تو مونسون بھی زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی بارشیں کیوں ہوئیں؟ پاکستان کی پالیسی برائے مالیاتی تبدیلی کے لیڈ آتھر اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لیے بطور کنسلٹنٹ کام کرنے والے ڈاکٹر قمر زمان نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے اور اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کہ تمام کے تمام 5-6 سیپل خلیج بنگال سے ہوتے ہوئے انڈیا میں معمول سے کم برسیں اور پاکستان میں عمومی طور پر شمالی اور بالائی علاقوں میں برسنے کی بجائے وہ سندھ اور بلوچستان میں جا کر برسیں۔
انہوں نے کہا کہ ان سسٹمز کی شدت بہت زیادہ تھی، یہ انتہائی کم دباؤ اور ڈپریشن کے سسٹمز تھے، اور ان سب کی ایک ہی ٹریک تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سب ایک ہی طرف سے ہو کر گزرے۔ انہوں نے بتایا کہ عام طور پر بلوچستان میں مونسون سسٹمز نہیں جاتے تھے اور مغربی موسمیاتی سسٹمز کے ذریعے بارشیں ہوتی تھیں۔ اس مرتبہ یہ پیٹرن تبدیل ہوا اور سندھ سے ہوتے ہوئے مونسون سسٹم بلوچستان میں داخل ہوئے۔ صاحبزاد خان نے اس بارے میں مزید تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ عام طور پر ہوا کے کم دباؤ والے علاقے اس دفعہ بلوچستان اور سندھ میں تھے، جس نے خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے آنے والے موسمیاتی نظام کو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لیجئے کہ جب جون میں ملک کے دوسرے علاقوں میں بارش تھی تو بلوچستان کے علاقوں نوکنڈی وغیرہ میں درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ سے زیادہ تھے۔ یہ صرف بلوچستان تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ایران میں ایک آواز اسٹیشن ہے جو 5 اگست کو 53 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی کم دباؤ والا علاقہ مونسون کو اپنی راستے سے ہٹا کر اپنی جانب کھینچتا رہا، اور یوں جو بارش پاکستان کے شمالی علاقے سے شروع ہوتی تھی وہ اس مرتبہ بلوچستان اور سندھ سے شروع ہوئی۔ ڈاکٹر قمر زمان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے وہ بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب تھے، تاہم جو اب سوات، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دریاؤں کے باعث آنے والا سیلاب ہے جو ہم اس سے قبل عام طور پر دیکھا کرتے تھے۔ وسطی پنجاب کیوں محفوظ رہا؟ یہ سب تفصیل بتاتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دوران وسطی پنجاب کیسے محفوظ رہا۔ پاکستان کے وسطی پنجاب میں انڈیا کی جانب سے چھوڑے گئے اضافی پانی اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہونے والی بارش کے باعث پانی آتا ہے۔ ڈاکٹر قمر زمان بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مونسون سسٹم کے باعث انڈیا میں بھی معمول سے کم بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یوں جو سیلابی پانی عام طور پر انڈیا سے آ کر پاکستان میں وسطی پنجاب کو متاثر کرتا تھا ویسا نہیں ہوا۔ انڈیا کی جانب سے اس موسم گرما میں بھی چناب اور راوی میں پانی چھوڑا گیا، تاہم اس کی مقدار غیر معمولی نہیں تھی اور یہ پاکستان کے وسطی پنجاب میں تباہی کا باعث نہیں بنا۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انڈیا کی وہ ریاستیں جن کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں اور جہاں سے پاکستان کے وسطی پنجاب میں بہنے والے دریا شروع ہوتے ہیں وہاں بھی گزشتہ 3 ماہ کے دوران معمول یا اس سے کم بارشیں ہوئی ہیں۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کی جانب سے شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 1 جون سے 28 اگست کے درمیان انڈیا کے زیر انتظام جموں اور کشمیر میں معمول سے 12% زیادہ بارشیں ہوئیں، انڈین پنجاب میں 11% کم اور ہماچل پردیش میں معمول سے 5% کم بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ اس طرح صاحبزاد خان کی جانب سے شیئر کی جانے والی اعداد و شمار کے مطابق 1 جولائی سے 27 اگست کے درمیان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں معمول سے 3% کم بارشیں ہوئیں۔ یوں جب پاکستان کے شمالی علاقوں میں بارش معمول سے کم ہوئی تو پاکستان کے وسطی پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی مقدار معمول سے کم رہی۔ صاحبزاد خان بتاتے ہیں کہ جہلم دریا اس وقت 45% خالی پڑا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ ہیڈ رسول سے نیچے ہم پانی چھوڑ نہیں رہے، اس سے اس علاقے کی ری چارجنگ اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور یوں ہی ایسے علاقے میں آنے والے دنوں میں پانی کی کمی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دریاؤں میں پانی کا آنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں زیر زمین پانی کی سطح بہتر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔